یہ کہانی ایک لڑکے کے بارے میں ہے۔ اس کی ماں ایک غلام ہے۔ یہ لڑکا اپنی ماں سے الگ ہو گیا اور وہ صرف چند ہفتے کا ہے۔ اس کے بعد اس کی نانی نے اس کا خیال رکھا۔ جب وہ 6 سال کا ہوتا ہے تو اس کی نانی اسے کام کرنے کے لیے باغ میں لے جاتی ہے اور جان بوجھ کر اسے وہاں پر چھوڑ دیتی ہے۔ وہ اس ترک کرنے والے دکھ سے باہر کبھی نہیں آتا۔ بعد میں اس کا مالک اسے شپ کارپینٹر کے پاس کام کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ غلاموں کو پڑھانے پر پابندی کے باوجود شپ کارپینٹر کی بیوی اسے انگریزی کے حروف سکھانا شروع کر دیتی ہے، لیکن بہت جلد اس کے شوہر کو پتہ چلا اور اس نے اسے پڑھانا بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن وہ پڑوس کے لڑکوں سے سیکھنا جاری رکھتا ہے اور اسے سبق کے بدلے کھانے کی چیزیں دیتا ہے، جس سے اس کے علم اور ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ اخبارات اور سیاست کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی اس کے پاس سماجی خلاف ناانصافی کا علم ہوتا جاتا ہے۔ ایک دن اس نے اسکول کی ایک مشہور کتاب خرید لی جو اسے بولے ہوئے اور لکھے ہوئے الفاظ کی طاقت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ وہ یہ سیکھتا ہے کہ اپنے لوگوں کو تعلیم دینا سماجی ناانصافی کے خلاف ایک چابی ہے۔ اس لیے اس نے دوسرے غلاموں کو پڑھنے کے لیے چرچ میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ہفتہ وار سروس میں 40 سے زیادہ غلاموں کی شرکت کے ساتھ مقبولیت میں اضافہ ہوا، لیکن اس کا مالک جو کہ بہت غصے والا تھا، اس نے اس کا کلاس بند کر دیا اور اسے ایک نیا ماسٹر کو بھیج دیا۔ اس کا یہ نیا ماسٹر انسان کی شکل میں ایک عجیب مخلوق ہے۔ وہ اپنے غلاموں کو کوڑے مارنے سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ جو حکم پر عمل نہیں کرتے وہ 6 ماہ تک وحشیانہ کوڑے برداشت کرتے ہیں۔ جب وہ اس ظلم کو اور مزید برداشت نہیں کر سکا تو ایک دن واپس لڑتا ہے۔ یہ لڑائی اس کے اور اس کے ظالم ماسٹر کے درمیان ہے اور آخر کار اس کا ماسٹر ہار مان لیتا ہے۔ اس دن اس نے اپنی قدر و قیمت کا احساس بحال کیا اور اس نے عہد کیا کہ وہ دوبارہ کسی کو مارنے نہیں دے گا۔ 20 سال کی عمر میں 2 ناکام کوششوں کے بعد غلامی سے آزاد ہو گیا اور شمال کی طرف بھاگ گیا۔ اپنے لوگوں کے ساتھ دوبارہ ناانصافی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لیے وہ اپنے علم اور دانش کو پھیلانے کا فیصلہ کرتا ہے اور جب بھی جہاں بھی ہو سکتا ہے غلامی کی خاتمے کا میٹنگ میں شرکت کرتا ہے۔ 1841 میں ایک میٹنگ کے بعد لیکچرر بننے کا موقع حاصل کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جلد ہی وہ غلامی پر ایک کتاب لکھتا ہے اور شائع کرنا شروع کر دیتا ہے اور نارتھ سٹار کے نام سے اخبار قائم کرتا ہے۔ ان سے بہت سارے لوگ خوش نہیں ہیں اور اس سے یہ چیزیں نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ ایک دن لیکچر ٹور میں حصہ لینے کے دوران ایک ہجوم اسے مارتا ہے تو وہاں کے لوکل لوگ اسے بچاتے ہیں، لیکن وہ ناانصافی کے خلاف اپنی لڑائی جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وہ خواتین کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھاتا ہے۔ جلد ہی اس نے غلامی کے نظام کے خلاف لڑنے والے اور خواتین کے حقوق کے لیے کھڑا ہونے والا انسانی حقوق کے رہنما کے طور پر بین الاقوامی سطح پر پہچان بنا لیا اور وہ صدر کے قابل اعتماد مشیر بن گئے اور تمام سیاہ فام مردوں اور عورتوں کو ووٹ کا حق دینے کی اپیل کرتا ہے۔ 1863 میں صدر غلاموں کی آزادی کا اعلان کر دیتا ہے اور وہ امریکی حکومت میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے والا پہلے افریقن امریکن بن گئے اور نائب صدر کا عہدہ حاصل کرنے والا پہلا شخص بھی ہے۔ وہ ابھی تک تعلیم کی طاقت کو استعمال کرنے کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ اپنے آپ اور معاشرے کی تبدیلی کے لیے ان کے الفاظ مستقبل کے صدروں کو متاثر کریں گے اور ان لوگوں کو حوصلہ افزائی کریں گے جو ان کے بعد انصاف کے لیے لڑیں گے۔ یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات کے سامنے کبھی بھی ہمت نہ ہارے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر جدوجہد نہ ہو تو ترقی نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو آزادی کے حق میں دعویٰ کرتے ہیں اور پھر بھی تحریک نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین کو ہلائے بغیر کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ یہ جدوجہد اخلاقی ہو سکتی ہے یا اخلاقی اور جسمانی دونوں ہو سکتی ہے، لیکن یہ جدوجہد ضرور ہونی چاہیے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ سلامت رہے۔